بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ۔ دوستو، کربلا کے واقعے کے بعد حجاز والوں نے یزید کو اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا اور مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ بس یہیں سے ظالم یزید کی حکومت کمزور پڑنے لگی، اور پھر وہ دن بھی زمانے نے دیکھا کہ جب تمام امی وزیروں کو چن چن کر عبرتناک سزا دی گئی۔ دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے والے انسان کا نام جناب مختار سقفی تھا۔ یزید کو پہلے ہی اس بات کی بھنک لگ گئی تھی کہ حضرت مختار سقفی اہل بیت کے ہمدرد ہیں اور ان کے پاس لوگوں کی ایک مضبوط طاقت ہے، اس لیے ان کے حکم پر حضرت مختار سقفی کو جیل میں ڈال کر قید کر دیا گیا۔ پھر جب 10 محرم کو ابن زیاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر اپنے محل کوفہ میں لایا تو اس نے وہ کٹا سر حضرت مختار سقفی کے سامنے جیل میں پیش کیا اور ہنسنے لگا۔ حضرت مختار سقفی نے جیسے ہی حضرت حسین کا وہ کٹا سر دیکھا تو روتے ہوئے اپنے سر کو پتھر پر مارنے لگے اور کہنے لگے کہ جس دن بھی میں جیل سے باہر نکلا تو حضرت حسین کے ایک ایک قاتل کو ایسی ہی دردناک سزا دوں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ کربلا کے واقعے کے 6 سال بعد جناب مختار سقفی جیل سے باہر نکلے اور انہوں نے اپنی ایک بڑی فوج تیار کی، پھر ایک مضبوط طاقت بن کر لوگوں کے سامنے نکلے۔ یزید کی تو پہلے ہی موت ہو چکی تھی، لیکن ابن زیاد و شمر وغیرہ ابھی بھی زندہ تھے۔ اس وقت عبداللہ ملک بن مروان کی حکومت تھی، تو اس نے حضرت مختار سقفی کو کوفہ شہر کا گورنر بنا دیا۔ گورنر بنتے ہی جناب مختار سقفی نے ان سبھی لوگوں کے ناموں کی ایک فہرست بنوائی کہ جو حضرت حسین کو شہید کرنے میں شامل تھے۔ جناب مختار سقفی نے حضرت حسین کے قاتلوں میں سے سب سے پہلے عمرو بن سعد کو پکڑا اور پھر اس سے کہا کہ اے دنیا کے جلیل کتے، بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے۔ عمرو بن سعد نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ مجھے معاف کر دو، میں بے قصور ہوں۔ میں یزید اور ابن زیاد کے حکم پر آگے بڑھا اور حضرت حسین کو شہید کرنے میں شریک ہوا تھا۔ جناب مختار سقفی نے جب عمرو بن سعد کی ایسی جھوٹی باتیں سنی تو غصے میں بھڑک اٹھے اور حکم دیا کہ اس کے لڑکے کو لایا جائے۔ مختار سقفی کے حکم پر عمرو بن سعد کے لڑکے کو لایا گیا اور پھر اسی کے سامنے ہی اس کے لڑکے کی گردن کاٹ دی گئی۔ آنکھوں کے سامنے بیٹے کی لاش تڑپ رہی تھی اور عمرو بن سعد حضرت مختار سقفی سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ لیکن یہی عمرو بن سعد وہ ظالم ہے کہ جس نے کربلا میں حضرت حسین کی گردن پر اپنی تلوار رکھ کر اسے جسم سے الگ کر دیا تھا۔ پھر مختار سقفی کے حکم پر ایک جلاد آگے بڑھا اور اس نے عمرو بن سعد کی بھی گردن کاٹ دی۔ اس کے بعد مختار سقفی نے کہا کہ باپ کی گردن کٹنا یہ حضرت حسین کی شہادت کے بدلے ہے اور بیٹے کی گردن کٹنا یہ علی اصغر کی شہادت کے بدلے ہے۔ پھر مختار سقفی نے ان دونوں ظالم باپ بیٹوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیے۔ دوستو، اب باری تھی کھولی بن یزید کی۔ یہ انسان بھی حضرت حسین کے قاتلوں میں شامل تھا اور اپنی تلوار سے حضرت حسین کے جسم پر کئی وار کیے تھے۔ یہ یزید کا لڑکا نہیں تھا بلکہ کسی دوسرے شہر کا رہنے والا تھا اور یزید کے محل میں صفائی کی نوکری کرتا تھا۔ مختار سقفی نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے کچھ سپاہیوں کو بھیجا۔ انہوں نے کھولی کے گھر کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ جب اس ظالم کو معلوم ہو گیا کہ اب میں مختار سقفی کی فوج سے نہیں بچ سکتا تو وہ اپنے گھر کی ایک کوٹری میں جا کر چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ جب فوج گھر کے اندر آئے تو کہہ دینا کہ مجھے نہیں معلوم میرے شوہر کہاں ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ کھولی اتنا ظالم تھا کہ اس کی بیوی بھی اس سے پریشان رہتی تھی اور اس کے ظلم و ستم کا شکار ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ بیوی بھی اپنے شوہر کھولی سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ تو جب فوج کے سپاہی گھر کے اندر آئے تو بیوی نے تیز آواز میں کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے شوہر کھولی کہاں ہیں، لیکن اگلے ہی پل بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے گھر کی ایک کوٹری کی طرف فوجیوں کو جانے کا حکم دیا اور چپکے سے بتا دیا کہ میرے ظالم شوہر اسی کوٹری میں چھپے ہیں۔ جب سپاہی اس کوٹری کے اندر گئے تو دیکھا کہ وہ ظالم کھولی اپنے سر پر ایک ٹوکری رکھے زمین میں چپکا لیٹا ہے۔ فوج نے اسے گرفتار کر کے جناب مختار سقفی کے سامنے پیش کیا۔ حضرت مختار سقفی نے بیچ چوراہے پر کھولی بن یزید کے گھر والوں کو بلا کر ان کی آنکھوں کے سامنے اسے قتل کر دیا۔ پھر اس کی لاش کو جلایا گیا اور جب تک وہ جل کر راکھ نہیں بن گیا تب تک مختار سقفی وہیں کھڑے اسے بد دعا دیتے رہے۔ دوستو، تاریخ تبری کے مطابق عبداللہ بن زیاد
کہ جس نے